کوئی سخی اعلان کر دے بخشش کا تو پھر اگر کوئی محروم رہے تو پھر ازلی محروم ہے، وہ بدبخت ہے۔ وہ ہمارے کوئی بھائی دروازہ کھول کے سخی آدمی ہو اور نوٹ لے کے بانٹنا شروع کر دے اور آوازیں دے دے کے بلائے کہ آؤ بھائی، جس نے مال لینا ہے، پیسہ لینا ہے، جس نے کھانا کھانا ہے، آؤ، تو ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ ارے وہ تو جواد ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو سخی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، 300 رحمت کے دروازے کھول کر اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں؟ فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، سوائے، اب یہ بات سننے والی ہے، سوائے نمبر 1 والدین کے نافرمان کے، والدین کے نافرمان کے سب کی بخشش۔ فرمایا جو قطع رحمی کرتے ہیں، جو رشتہ داروں سے تعلق کاٹ دیتے ہیں دنیاوی چیزوں کے لیے، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، جو عادی زنا کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، لیکن ایک خوشخبری ضرور ہے کہ توبہ کر لے تو اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ خوشخبری کیوں ملی بھلا؟ پتہ ہے کیوں ملی؟ یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کو غرق کر دیا تھا گناہوں کی وجہ سے۔ یہ درجہ کیوں ملا؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ درجہ ملا ہے۔ اگر حضور کی نسبت نہ ہوتی تو پھر پتہ چلتا۔ یہ حضور کی نسبت ہے۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ نے 3 گناہ گنوائے، یہ 3 گناہ بڑے وڈے جے لوگوں، کون کون سے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو پہلا گناہ، دوسرا کیا؟ قتل کرنا کسی کا ناحق، دوسرا بڑا گناہ، تیسرا گناہ ہے زنا۔ یہ 3 گناہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص یہ گناہ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ نہیں بچدا۔ اتنا گناہ ہوگا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، روز قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور اس کو ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اے امت محمدیہ خوشخبری سن لو، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن جس نے توبہ کر لی نا سچے دل سے، توبہ کر لی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کے ڈھیر کو نیکیوں میں تبدیل کر۔ کیوں جی؟ چلو گناہ تے ہوئے ساڈے کولوں کہ توبہ وچ بھی کوئی امر ماننے ہے، توبہ کرن لگیا بھی تکلیف ہوندی ہے، کیسے چلے گا پھر؟ کس طرح ہوگا؟ خدا کے لیے سوچیں اور اس رات کو غنیمت جانیں، اس رات کی قدر کرنا۔ اس رات کی میں 2-4 عبادات بتا دوں۔ صلاۃ الخیر، اس رات میں اگر اللہ توفیق دے تو صلاۃ الخیر پڑھیں۔ یہ 100 نفل ہوتے ہیں، 2-2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں اور ہر نفل میں 10 مرتبہ کل شریف پڑھنے۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 4-6 گھنٹے لگ جائیں گے۔ چلو جی 8 گھنٹے لگ گئے، سو وٹ؟ ککڑاں دی لڑائی وچ اسی سارا دن کھڑے رہندے ہیں۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے کہ مرغے اور جانوروں کی لڑائیوں میں میں نے دیکھا ہے چٹیاں داڑیاں والے بندے سارا دن کھڑے رہیں گے، انہوں نے ٹائم دا پتہ نہیں چلے گا، لیکن
اللہ دی بارگاہ وچ آن گے تے 2 رکعتاں پڑھ کے انہوں تکلیف شروع ہو جائے گی. یا ایتھے اس محلے وچ ساڈا محلہ تے ویسے ہی بڑا بدنام ہے. ویسے ساڈا شہر بھی کوئی گھٹ نہیں ہے پیچھے, اور ساڈا ملک بھی انہیں گھٹ نہیں رہ گیا کہ ایتھے کوئی خسرے آ جان نا نچن والے, تے چنگے بھلے بندے 6 گھنٹے کھڑے رہن گے انہوں نے ویکھن واسطے. کیوں جی صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میرا گربان پکڑ سکتے. یہ لکی رانی سرکس آ جائے, ساری رات لوگ کھڑے رہتے ہیں. وہ لوگ جو 2 منٹ مسجد میں نہیں رکتے وہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں, ایک ٹانگ پر بھی کھڑا ہونا پڑے. لیکن یہ توبہ کا لمحہ, یہ پتہ نہیں تجھے اور مجھے نصیب بھی ہو کہ نہ ہو, اس کی قدر ہی نہیں, اس کی کوئی قدر نہیں. صلاۃ الخیر پڑھا کریں, صلاۃ الخیر اگر پڑھیں گے تو اس کا بہت اجر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے, 70 مرتبہ. ہو سکتا ہے کسی کی قسمت بن جائے, کسی کا دل پھر جائے. خدا کی قسم دل پھر جائے نا تو یہ بعض اوقات ساری عمر کی باتوں سے افضل ہو جاتا ہے. دل بدل جائے تو, دل بدل جائے چھوٹا سا. حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت عبداللہ بن مبارک, میں نے اولیاء اللہ کی وہ حالات زندگی پڑھے تو میں نے دیکھا کہ بے شمار اولیاء اللہ ایسے ہیں جو ہماری تمہاری طرح گناہ گار تھے. پہلے گناہوں میں لت پت بھی تھے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل پھرنے کی وجہ سے ان کو ایسا مقام عطا کیا کہ آج وہ اولیاء کے سرتاج بن چکے. حضرت عبداللہ بن مبارک بھی ان میں سے ایک ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے. جوانی کی عمر تھی, بچپن کا وقت تھا. آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے, وہ حملے کرتا رہتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ایک خاتون کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور دیوانہ وار اس کے پیچھے, اور وہ اس نے پیچھے لگایا ہوا تھا جس طرح آج کل ہمارے نوجوان کر رہے ہیں. تو اس عورت نے ایک دن کہا کہ آپ ایسا کرنا, فلاں دن میرے گھر کے پیچھے جو باغ ہے نا تو اس باغ کی دائیں طرف آ جانا, وہاں ہمارے گھر کی کھڑکی ہے. تو ایسا کروں گی میں کھڑکی میں آ جاؤں گی, سیڑھی تو ہے کو نہیں, تم نیچے کھڑے ہو جانا, میں اوپر کھڑی ہو جاؤں گی اور ہم باتیں کریں گے. بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے. ہم باتیں کریں گے, تم آ جانا. حضرت عبداللہ بن مبارک خود ہی رقم تراز ہیں, بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں وہ چھپاتے نہیں آج کل کے جعلی مولویوں کی طرح کہ باتیں چھپائیں, کہیں پتہ نہ لگ جائے جی بہت بڑے علامہ ہیں تو یہ بھی یہ کام کرتے ہیں. انسان ہے, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے میں تم لوگوں سے زیادہ گناہ گار رہا ہوں. اس بات کو ماننا چاہیے, یہ بڑا پن ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں مقررہ دن اس باغ میں چلا گیا شام کے وقت, اور جا کر کے سردیوں کے دن تھے, جا کر کے میں درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور اس کی کھڑکی کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا کہ اب آتی ہے, اب آتی ہے, اب آتی ہے. اب بائی چانس ہوا کیا, ہو جاتا ہے ایسا, ہو سکتا ہے اس کی والدہ آ گئی ہو, یا اس کو نیند آ گئی ہو, یا وہ بھول گئی ہو, لیکن آپ اس کے عشق میں بے قرار تھے اور آپ کھڑکی کی طرف دیکھتے رہے. سردی میں کورا آپ کے سر پر جم گیا, برف آپ کے سر پر جم گئی, لیکن آپ کو ہوش ہی نہیں, دیکھتے رہے. رات گزر گئی, اچانک آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. فجر کی اذان, فجر کی اذان کی آواز آئی تو کہتے ہو فجر کا ٹائم ہو گیا. لیکن شیطان نے فوراً دل میں کہا نہیں عشاء کی اذان ہے. شیطان, آپ کو پتہ ہے شیطان ساتھ شیطان نے کہا نہیں عشاء کی اذان ہے, ایڈی جلدی فجر کی نہیں. لیکن جب اس نے کہا نا کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, تو آپ ایسے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ساری رات گزر گئی, ساری رات گزر گئی اور مجھے پتہ نہ چلا.
وہ لمحہ قبولیت کا لمحہ تھا، وہ لمحہ قبولیت کا لمحہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سر پر ہاتھ رکھا تو میرے سر پر کوڑا تھا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ او مبارک کے بیٹے، او بدبخت، ساری رات گزر گئی، جب امام تھوڑی سی قرات بڑی کر دیتا ہے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ساری رات گزر گئی ایک بدبخت عورت کے پیچھے، اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ اذان صبح کی ہے یا رات کی، اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ اذان صبح کی ہو رہی ہے یہ رات کی۔ وہ قبولیت کا لمحہ تھا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ لمحہ عطا کر دے۔ یہ نہ ہنسنے والی بات ہے اور نہ انجوائے کرنے والی بات ہے، یہ وہ بات ہے جو قبولیت ہو جائے تو ہماری بگڑی بنا دے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مبارک اس مقام پر پہنچے، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ولیوں کے اور کتبوں کے سردار بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ہی بدل دیا۔